نن ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوہر اب چالاکی کے ساتھ اپنے میاں کے حالات آنے کے اوپر اپنے بھائیوں کے گھر آ چکی ہے۔ اس کا تو ہولڈ اپنے بھائی ثاقب پہ بہت زیادہ پہلے ہی تھا، اور جب سے اس نے اس کی شادی کروائی ہے اور وہ لڑکی اس کی من پسند نکلی، تب سے تو ثاقب اپنی بہن کے گن گاتا ہے۔ اور آپ آگے والی ایپیسوڈز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ گوہر بہت چالاکی کے ساتھ اس گھر پر صحیح طریقے کے ساتھ قابض ہونے والی ہے۔ اس کا ہسبینڈ تو اس کو بار بار یہ کہہ کر گھر بلانے کی کوشش کرے گا کہ میں نیکسٹ جاب کر رہا ہوں، تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، لیکن وہ آسائشیں جو اس کو اپنے بھائیوں کے گھر پہ مل رہی ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے اپنی امی کو بھی اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ وہ جس طرح چاہتی ہے اپنی امی کو موم کی گڑیا کی طرح موڑ دیتی ہے۔ ویسے تو بائی نیچر اس کی امی بہت زیادہ اچھی ہیں، لیکن وہ بھی گوہر کی باتوں میں آ جاتی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سے حسن نے یہ بتایا ہے کہ وہ فریال کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تب سے گوہر آپی نے یہ ضد بنا رکھی ہے کہ وہ حسن کی شادی کریں گی تو ثاقب کی طرح اپنی مرضی سے۔ اور ثاقب تو آگے ہی گوہر آپی کی ہر بات کو حکم سمجھ کر مانتا ہے، اسی لیے وہ حسن کے ساتھ اب بہت زیادہ بحث و تکرار اس بات پر شروع کر چکا ہے کہ اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں گوہر آپی چاہیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ گوہر نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنے بیٹے عمر کی ساری ذمہ داریاں رابع، جو کہ ثاقب کی بیوی ہے، اسے دے رکھی ہیں، جبکہ عمر اس گھر میں لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر اب بہت زیادہ چالاک ہو گیا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کو بات بات پر اپنے باپ اور رابع مامی کی بہت ساری شکایتیں لگائے گا، کیونکہ وہ اپنی امی کی گڈ باکس میں آنے کے لیے بہت زیادہ چالاک ہو چکا ہے، اور ماموں کے گھر پہ اس کو جو آسائشیں مل رہی ہیں وہ اس کو اپنے باپ کے گھر نہیں مل سکتی۔ اسی لیے وہ اپنی امی کو اسی لیے اس بات پر اکسائے گا کہ کسی طرح وہ یہیں پر ماموں کے گھر پہ ہی ساری زندگی رہیں۔ گوہر یہ ساری باتیں سن کر آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ واویلا کرنے والی ہے۔ ثاقب اور رابع کی محبت جو کہ اب بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے، اور ثاقب اس کو صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے میں تمہارا ساتھ نہ دے پاؤں۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں یہی سب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ گوہر اب عمر کی بتائی ہوئی باتوں کو بہت زیادہ سیریسلی لے گی، اور جب اس کا ہسبینڈ اس کو گھر لے کے جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرے گا، اور جب وہ اس کو کہہ دے گا کہ میں تم سے بالکل تعلق ختم کر دوں گا، تو تب وہ اس کو صاف الفاظ میں ثاقب کو یہ کہہ دے گی کہ یہ سارا کا سارا کھیل تمہاری بیوی کا رچایا ہوا ہے، کیونکہ اس کا میرے میاں کے ساتھ چکر ہے، اسی لیے وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ رابع سے زیادہ معصوم لڑکی اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں، لیکن وہ ثاقب کی محبت میں ساری کی ساری گوہر کی زیادتیاں برداشت کرتی چلی آ رہی ہے، اور وہ تو یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کو ثاقب کے ساتھ الگ کر دیا جائے، جبکہ آگے گوہر کی یہ ساری سازشیں رابع کے خلاف شروع ہونے والی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جہانگیر بھی اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی ماں کو تو کبھی بھی ذلیل ہونے نہیں دے گا، اسی لیے وہ گوہر کو طلاق دے دے گا، جبکہ اس کی والدہ اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ کہ توڑنے کی۔ جبکہ جہانگیر کے یہ فیصلے کے بعد گوہر اب ساری باتیں سب کے سامنے لے آئے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ رابع کا میرے میاں کے ساتھ چکر ہے، اسی لیے میرا میاں اس کے کہنے پر ہی مجھے طلاق دے رہا ہے، جبکہ رابع سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں، میں نے تو صرف ایک دن جہانگیر بھائی کے ساتھ کچن کے پاس بات کی تھی۔ جبکہ عمر نے جس طریقے سے یہ ساری بات پیش کی، اس کی والدہ اب یہ بات جان چکی ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل رابع کا ہی رچایا ہوا ہے، جبکہ وہ ثاقب کو پورا احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ گوہر آپی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ثاقب اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گا، اور آگے ان کے رشتے میں بہت زیادہ تلخیاں اور طوفانوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ ARY کا ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈراماز پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔